السلام علیکم، جے کے نیوز کے پروگرام نشاندہی کے ساتھ میں ہوں سردار عابد حسین، میرا ساتھ دے رہے ہیں مہتاب علی۔ ہم آج آپ کو ہاؤسنگ کی شعبہ سے متعلق انفارمیشن دینے کے لیے کوشش کریں گے کہ آپ کو ناظرین کو انفارمیشن ملے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کیسے کریں۔ آج کے پروگرام میں ہم راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیر اثر آنے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان سوسائٹیز کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مہتاب صاحب، آپ یہ بتائیں کہ راولپنڈی RDA کے رولز اور قوانین کے مطابق ہاؤسنگ سیٹنگ کے لیے کیا چیز سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ جگہ کتنی چاہیے اس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، جیسا کہ ہم ناظرین کو بتاتے چلیں کہ آپ کو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی رجسٹرڈ کروانے کے لیے یا آپ کو اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں RDA کی طرف سے، ہمیں سب سے پہلے جو سوسائٹی رجسٹرڈ کرواتے ہیں ان کے پاس سب سے پہلے تو ایک 100 کنال کی زمین ہونی چاہیے جو ان کے اپنے نام پہ ہونی چاہیے، کہ اس کی آنرشپ انہوں نے خود سے پرچیز کی ہو۔ 100 کنال زمین ہونی چاہیے جو کہ بالکل ملکیت ہو۔ ان جو بھی سوسائٹی کو رجسٹرڈ کروائیں گے وہ اس کے لیے ان کو 100 کنال کی زمین کی ضرورت ہوتی ہے، بشمول آپ کے اس میں قبضہ اور آپ کا فرد، عکس، رجسٹری، انتقال، ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، تب جا کے آپ اس کے ڈاکومنٹس جو سے ہیں وہ RDA میں آپ جمع کروا سکتے ہیں۔ اور جو 100 کنال کی زمین ہے وہ جو سوسائٹی کے آنر ہیں ان کے اپنے نام پہ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ وہ لیز کی جگہ ہونی چاہیے۔ لیزنگ کی جگہ بالکل بھی نہیں چلتی، RDA اس کو نہیں مانتے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو 100 کنال کی زمین جو ان سی ہے وہ سوسائٹی مالکان کے نام پہ اپنے رجسٹرڈ ہونی چاہیے، ان کے نام پہ درج ہونی چاہیے۔ چلیں، یہ 100 کنال جگہ ان کے ابتدائی طور پر پہلی چیز پلاننگ پرمیشن جانے کے لیے کیا اس کی فائنینشیل سٹیٹس کیسے ہوتے ہیں؟ جو جس کی زمین ہے اس کے اون ہے، اس کا بینک میں اس کا کیا ہونا چاہیے، اس کے اتنی ورتھ ہونی چاہیے کسی بھی سوسائٹی کو لانچ کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی، یہ ہم آپ کو بتائیں کہ اگر کوئی بھی مالکان ہے جو سوسائٹی کو رجسٹرڈ کرواتے ہیں یا سوسائٹی بناتے ہیں، ان کی ایک تو کم سے کم BG ہونی چاہیے، بینک گارنٹی جس کو کہتے ہیں، یا ان کے نام پہ اتنی پراپرٹی، اتنی زمین یا اتنا ان کا ہونا چاہیے بیک اینڈ پہ، یا SEPC ایک ادارہ ہے، SECP، ٹھیک ہے جی بالکل، وہاں پہ ان کی پروفائل جو ہے وہ رجسٹرڈ ہونی چاہیے۔ وہ لوگ بالکل جو RDA اپروول ہی اسی چیز کو ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کے پاس یہ تمام تر چیزیں موجود اور مکمل ہو۔ یہ بتائیں کہ کیا RDA کی NOC کے بغیر کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی اپنے اشتہارات یا لانچنگ کر سکتی ہے؟ اپنے پلاٹ وغیرہ یا فائلیں وغیرہ وہ بیچ سکتے ہیں؟ نہیں جی، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جی۔ دیکھیں، ایک اگر سوسائٹی ہے، اگر اس کو NOC نہیں ہے تو تب تک وہ مارکیٹنگ اپنی نہیں کر سکتی، اپنا اشتہار جو ان سے ہے نا وہ نہ اخبارات میں دے سکتی ہیں، نہ ہی وہ بل بورڈ لگا سکتی ہیں، نہ ہی وہ برانڈنگ کر سکتی ہیں، نہ ہی وہ کوئی اور بالکل کسی قسم کی بھی مارکیٹنگ نہیں کر سکتے۔ پھر مجھے یہ بتائیں کہ پھر وہ کیسے ایسی سوسائٹیز جو ہیں جن کی ابھی پلاننگ NOC جاری نہیں ہوئی یا اس کا کوئی اجازت نامہ نہیں ملا، وہ مارکیٹ میں ان کے پلاٹس بکنے کے لیے آ جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، اجازت اس میں کیا RDA کی ملی بھگت ہے؟ کیا اداروں کی ملی بھگت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ بتائیں کہ یہ جو فائلنگ والا سسٹم ہے، فائل ایک جو پیپر ہے، کسی بھی سوسائٹی کا پیپر ہے، اس پہ فائل بن رہی ہے، تو پلاٹ کیوں نہیں دے رہے؟ اس پہ پلاٹ کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیں جی، ایک تو بتاؤں آپ کو مارکیٹنگ کے حوالے سے، مارکیٹنگ کی کوئی اجازت نہیں ہے جب تک آپ کے پاس NOC نہیں ہوتی۔ سوسائٹی مالکان جو ہے نا وہ بیشتر ایسے کرتے ہیں کہ مختلف لوگوں کو، جو پراپرٹی ڈیلرز حضرات ہیں، ان کو بلک کوانٹٹی میں یہ فائلز جو سی ہیں وہ ایشو کرتے ہیں سوسائٹی آفس سے، جو کہ ایک پیپر ہوتا ہے، جو پیپر کے اوپر وہ اپنا سارے ڈیٹیل۔ لیگل پوزیشن کیا ہوتی ہے اس کی؟ لیگل پوزیشن کچھ بھی نہیں ہوتی، RDA میں کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، آپ کا تحصیل میں کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، اس کا ریکارڈ صرف اور صرف ان کے لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو سوسائٹی کا آفس ہوتا ہے، جس کو وہ مین آفس کے نام سے وہ کہتے ہیں کہ جی مین آفس ہے، سوسائٹی آفس ہے، وہاں پہ اس کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، وہ بھی کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی رجسٹرڈ وہاں پہ بھی۔
تو اس میں یہ بتائیں کہ وہ اپنے طور پہ وہ اس کے ٹرانسفرز کر رہے ہیں یا وہ اپنے طور پر جو ایک فائل ایک بندے سے دوسرے جو ہے وہ خریدار انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ اسی پیپر کو آگے چل رہا ہوتا ہے, اور ٹیکسیز کا کیا سسٹم ہے, گورنمنٹ کو ایف بی آر کو اس کا ٹیکس پے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اسٹامپ پیپر لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے؟ دیکھیں جی, جب تو پہلے تو یہ اس طرح سے سوسائٹیز مالکان جو ان سے پلان کرتے ہیں, کوئی بھی سوسائٹی جب وہ نئی ہوتی اسٹارٹ ہوتی ہے نا, تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جی 3 سال کا یہ پلان ہوتا ہے. 3 سال کے پلان میں وہ اپنی چیزیں جو ان سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری این او سی یا جتنے بھی ہمارے ڈاکومنٹس ہیں, لیگل ڈاکومنٹس ہمارے وہ گئے ہوئے ہیں, آر ڈی اے میں گئے ہوئے ہیں یا سی ڈی اے میں گئے ہوئے ہیں, کسی بھی علاقے کی وہ سوسائٹی ہے, تو اس کے درمیان وہ 3 سے 4 سال کا پلان دیتی ہیں اپنے کلائنٹس کو, جن میں وہ ایک ڈاؤن پیمنٹ کی صورت میں اپنے کلائنٹس سے وہ ایک رقم لیتے ہیں, پھر اس کے بعد انسٹالمنٹ پہ ان کو دیتے ہیں. تو اسی دوران وہ فائلوں کی جو ان سے ٹرانزیکشن ہے وہ ایک بندے سے دوسرے بندے سے تیسرے بندے کو ٹرانسفر ہوتی ہیں. وہ فائلیں جو ان سے ہوتی ہیں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا, گورنمنٹ کے آگے ان کا کوئی ٹیکس ریکارڈ تو میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ دیکھیں ریکارڈ تو اپنی جگہ, لیکن فائل کی لیگل حیثیت کیا ہے, اور اس پہ آر ڈی اے جو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے جس کی ذمہ داری ہے, کیا وہ اس کی جو وائلیشن کرتے ہیں تو آر ڈی اے اس میں ذمہ دار نہیں ہے کیا؟ دیکھیں جی, آپ کو بتاتا چلوں کہ فائل کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے آر ڈی اے میں نہ ہی تحصیل میں, یہ آلریڈی ہم اپنے ناظرین کو بتا چکے ہیں. اس کی جو حیثیت ہے وہ صرف اور صرف سوسائٹی کے آفس میں ہے. ایک پیپر کے اوپر یہ چیزیں ساری ہوتی ہیں, اور ایک نقشے کے اوپر آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو اتنے سائز کا پلاٹ جو ہے, یہ پلاٹ نمبر, یہ اسٹریٹ نمبر, یہ الاٹ کر دیا گیا ہے. اس کی صرف اور صرف مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نقشہ ہے سوسائٹی کا جو نقشہ ہے کیا وہ آر ڈی اے سے اپرووڈ ہوتا ہے؟ نہیں جی, بالکل بھی نہیں. جو ہوتا ہے نا جی, یہ جو آپ کو یہ ایک فائل دیتے ہیں, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کے جو پوائنٹس ہیں کہ یہ اپرووڈ ہوگا, اس کے مطابق ہوگا, انفراسٹرکچر, سڑکیں ہیں, سیوریج ہے, پانی ہے, اور جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ کیا اس نقشے میں واضح نہیں کی جاتی, اس میں ظاہر نہیں کی جاتی, اور آر ڈی اے اس پہ اپروول اگر نہیں دیتا تو پھر وہ کیسے اس کو کر رہے ہیں؟ سر جی دیکھیں, آپ کو ایک بتاؤں سردار صاحب کہ ایسا ہوتا ہے کہ آر ڈی اے کی ملی بھگت سے یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں, یہ آر ڈی اے کی اس میں ملی بھگت ہے. افسران جو ان سے ہیں وہ سوسائٹی مالکان کے ساتھ مل کے وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی انڈر پروسیس ہے آپ کا جتنا بھی ہے, آپ چاہے وہ نقشہ ہو چاہے جو بھی ہو وہ انڈر پروسیس میں آتا ہے, پھر اس کے بعد ملی بھگت کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے. دیکھیں آپ نے دیکھا کہ آر ڈی اے کی ملی بھگت سے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے, ہم آپ کو مزید بتائیں گے. اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک پہ, بریک کے بعد ہم ان سے پوچھیں گے کہ آر ڈی اے کی کیا کیا ذمہ داری بنتی ہے, ان کو کیسے مانیٹر کرنا چاہیے ایسی سوسائٹیز کو اگر وہ اس طرح کی فیک سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں یا انلیگل ہیں. آر ڈی اے کی ویب سائٹ پہ بھی دیکھیں تو بہت ساری سوسائٹیز جو ہیں وہ انلیگل ظاہر کی گئی ہیں جبکہ وہ اپنا کام کر رہی ہیں. تعمیرات کی دنیا میں ایک باوقار نام 7 اسٹار گروپ اب پیش کر رہا ہے پاکستان کی انتہائی خوبصورت اور پرائم لوکیشن بحریہ ٹاؤن فیز 8 بزنس ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں واقع بلند معیار زندگی کا حامل عالی شان منصوبہ. جی ٹی روڈ سے صرف 5 منٹ کی مسافت پر M1 اور M2 موٹر ویز کے ساتھ منسلک. اسلام آباد ہائی وے, نیو اسلام آباد ایئرپورٹ اور مجوزہ راولپنڈی رنگ روڈ کی قربت میں واقع. نیو بحریہ ہیڈ آفس کے بالکل ساتھ کارنر پلاٹ میں زیر تعمیر لگژوریس پروجیکٹ 7 اسٹار ہائٹس بحریہ ٹاؤن کے ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر کی خصوصیت کے ساتھ 2.3 کلومیٹر لمبی اور 322 فٹ وائڈ بزنس بولیوارڈ, 60 فٹ کشادہ ایونیو, شاہرات, پارکنگ اور گرین بیلٹس کی خوبصورتی اور کشادگی کے لیے 75% رقبہ مختص. 7 اسٹار ہائٹس کے لیے 200 فٹ تک فرنٹ ایریا. 7 اسٹار ہائٹس کے لیے اپنی 4 اور 2 لین کی مخصوص پارکنگ, پیدل چلنے کے لیے اوور ہیڈ بریجز, انتہائی دلکش اور جدید طرز تعمیر کی نمائش کے ساتھ راولپنڈی کی سب سے بڑی مسجد کے قریب زیر زمین بجلی کا انتہائی بہترین انتظام, بجلی کی بلا تعطل فراہمی مکمل یقین کے ساتھ. دکانیں, دفتر, 1, 2 اور 3 بیڈ رومز کے اسٹوڈیو اور لگژری اپارٹمنٹس, سوئمنگ پول, ٹاپ کلاس جم, 24/7 مینٹیننس ٹیم, CCTV کیمراز اور سیکیورٹی کے اعلیٰ انتظامات. ہائیلی ایکسپیرینسڈ, کریٹو اینڈ انوویٹو انجینئرز کی سپرویژن میں کنسٹرکشن تیزی سے جاری ہے. 7 اسٹار ہائٹس
पुरसुकून, पुरआसाइश, आपकी तमाम तरजीहात और तसव्वुरात से मुकम्मल हम आहंग लग्जूरियस प्रोजेक्ट, ख्वाबों में छुपी खूबसूरत जिंदगी देखिए हकीकत के रूप में। 7 स्टार हाइट्स। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अच्छा ये बताएं महताब अली साहब कि आरडीए की मेरी बगत का जिक्र हुआ इससे पहले, ये जो फाइलें हैं उस पर आपने कंफर्म नहीं किया, ये फाइलों पे प्लॉट क्यों नहीं अलाट होते, या ये फाइलों का सिस्टम, जो फाइलें जो हैं वो ऑन पे चल रही होती हैं, ये फलां स्कीम की फ़ाइलें हैं, जी हमारे पास 100 फाइल है, हमारे पास 200 फाइल है, तो ये इसका ये आरडीए इस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं करता क्या? बिल्कुल जी, आरडीए को इसके ऊपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, और अगर नई आरडीए करनी चाहिए, मगर जिम्मेदारी भी है ना, जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है जी, ये तो बिल्कुल एक ला भी है कि उसकी आरडीए की जिम्मेदारी है, ये आरडीए की जिम्मेदारी में आती हैं ये चीज़ें। आप बेशतर सोसाइटी जितनी भी हैं उनमें आपने देखा होगा कि फ़ाइलों का सिस्टम बहुत आम हो चुका है इस वक्त मार्केट में। फाइल को नहीं करना चाहिए, बल्कि प्लॉट देने चाहिए लोगों को। ये लोगों से जो डाउन पेमेंट का मामला होता है, या फाइलें दी जाती हैं जी, एक बंदे को जी ये 50 फाइलें दे दी, 100 फाइलें दे दी, फिर वो फाइलें ऑन पे चली जाती हैं जी, इसके ऊपर इतना ऑन चल रहा है, और अभी ये फाइलें मार्केट में इस रेट पे चल रही है, आपने इस रेट पे ली हैं, तो ये जो फाइलों का सिस्टम है जी, ये बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। आरडीए को इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, और ऐसे जितने भी सोसाइटीज़ मालकान हैं उनके खिलाफ घेरा तंग करना चाहिए आरडीए को। अच्छा चलें, ये तो हो गया, इसमें बिल्कुल करना चाहिए, और आरडीए की मेरी बगत से इस तरह के मामला, इस तरह के जो सो कॉल्ड सोसाइटीज़ जो हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो हैं वो अपना अपना काम कर रही हैं, और बहुत सारी जो जगह हैं, अभी आपने जिक्र किया था कि 100 कनाल की कम अज़ कम ज़रूरत होती है हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए, तो 100 कनाल की तो कम ही होती हैं, ज़्यादा हज़ारों कनालों में सोसाइटीज़ हैं, और लाखों के हिसाब से प्लाट जो है मुख्तलिफ 5 मरला, 7 मरला, 10 मरले और कनाल 2 कनाल फार्म हाउसेस वगैरह जो है ना वो अलाट हो जाते हैं, या वो उसकी फ़ाइलें बन जाती हैं, मार्केट में बिक रही होती हैं। तो इसके लिए सदेबाब इस के लिए लोग जो इन्वेस्टर हैं, जो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो ओवरसीज़ हैं, जो अपना पैसा, जो कीमती सरमाया जो है वो इस प्रॉपर्टी की ख़रीदारी में इन्वेस्ट करके उसको महफूज समझते हैं, तो वो इस फाइलों के चक्कर में आपने आपको कितना महफूज समझे? सर जी, सरदार साहब आपको बताते चलें और नाजरीन को हम बता रहे हैं कि फ़ाइलों का जो चक्कर है ना वो बिल्कुल भी इलीगल है, और फाइल्स के ऊपर लोगों को इन्वेस्टमेंट कभी करनी ही नहीं चाहिए। लोगों को अगर वो अपनी जमा पूंजी जो उनकी है वो सोसाइटी को दे रहे हैं, तो वो कम से कम अपना प्रॉपरली प्लॉट लें, क्योंकि देखिए आप 100 कनाल की जो रिक्वायरमेंट है आरडीए की या किसी भी इदारे की सीडीए की, तो वो 100 कनाल जो है सिर्फ जस्ट उनकी रिक्वायरमेंट है, और आपने देखा होगा हज़ारों कनाल के ऊपर सोसाइटीज़ जो हैं वो बना दी जाती हैं, लेकिन उनकी फाइलें जो हैं वो लाखों की तादाद में जो हैं वो इशू हो जाती हैं। फिर इसी तरह मुख्तलिफ डीलर हजरात या जो इन्वेस्टर हैं उनको वो अलॉट की जाती हैं, फिर वो अपना एक नया मार्केट में रेट निकालते हैं, उसकी एक ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग के एवज में वो फाइलों का रेट बहुत ऊपर चला जाता है, लेकिन सोसाइटी के पास इतनी कैसे रेट कैसे इसको कैसे वो करते हैं कि उसकी ऑन चढ़ गया, इतना ऑन चल पा रहा है, या बाज़ दफ़ा ये होता है कि प्रोजेक्ट कोई लेट होता है तो वो उसका वो डाउन पैसे कम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए की फ़ाइल अगर उसने ली है तो 4.5 लाख की हो जाएगी, और बाज़ फाइलें जो 5 लाख की ली है वो 10 लाख की हो जाएंगी। तो ये कैसे, वो कौन लोग हैं जो इसके रेट्स हाई करते हैं और रेट्स कम करते हैं? ये देखें जी, ये सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, उन्हीं के अंदर के ये लोग होते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से सोसाइटी ऑफिस में बुला कि ये एक बल्क क्वांटिटी में डील दी जाती है, फिर उसके एवज उनको बोला जाता है कि आप ये इसको मार्केट में पब्लिश करें, मार्केट में मार्केटिंग, दूसरे लफ्जों में प्रोपेगेंडा करते हैं, प्रोपेगेंडा प्रॉपर्टी हाई हो रही है, बिल्कुल, जबकि वहाँ पे उस जगह पे
تو کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں ہو رہے ہوتے. کیا یہ بات صحیح ہے, درست ہے؟ بالکل جی. ڈیولپمنٹ ایجنسی یا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو کوئی بھی ایسی سوسائٹی آج دن تک ہم نے نہیں دیکھی, اور ناظرین کو ہم بتاتے چلتے ہیں کہ جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں وہ پہلے فائلوں کا کام کرتی ہیں, وہ فائلیں مارکیٹ میں لانچ کرتی ہیں, اور اس کے بعد جو سی ہے تھوڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کرتی ہیں. سب سے پہلے ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سوسائٹی کا مین انٹرسٹ بنا دیتی ہیں, اس کے بعد اس کی مارکیٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, فائلیں بکنا شروع ہو جاتی ہیں. اس میں عرصہ 2 3 4 5 سال لگ جاتے ہیں, تب تک بھی وہ پوزیشن پلاٹ کی نہیں دے پاتے, اور تب تک یہ جو ڈیلر حضرات ہوتے ہیں یا جتنے بھی ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے پرائز کو بہت اوپر لے جاتے ہیں. یہی لوگ اوپر پرائز کیسے, جب ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو رہا تو پرائز کیسے اوپر جا سکتی ہے؟ دیکھیں مارکیٹ میں ایک فائل کی ہائپ کریٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو رہی ہے, اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ پرچیزنگ کا بھی کہتے ہیں, اور اپنے ہی لوگوں کی فائلیں جو ہیں وہ بعد میں سیل بھی کرتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک مافیا ہے, ایک مافیا ہے پراپرٹی کی دنیا میں, جو جگہوں کی قیمتوں کو اوپر چڑھاتا ہے اور نیچے لے کے جاتا ہے. جبکہ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ مثال کے طور پر 1000 کنال جگہ ہے اور وہاں پہ 10,000 فائلیں بک گئی ہیں, یا 2,000 کنال جگہ ہے وہاں پہ 50,000 فائلیں بک گئی ہیں. ایسی بہت ساری سوسائٹیز ہیں, ان کو تو ہم اپنی طرف سے تحقیقات کر کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. یہ سوسائٹیز کی جو جگہ ہیں, سوسائٹیز جو فائلیں جاری کرتے ہیں, جو لوگوں کو مارکیٹ میں بیچنے کے لیے لے کے آتے ہیں, تو اس میں جگہ سے زیادہ ہے. فار ایگزامپل 1000 کنال جگہ ہے تو 20,000 فائلیں مارکیٹ میں گھوم رہی ہوتی ہیں. تو کیا اس چیز کو, اس کا سدباب کرنا یا اس کے آگے اس پہ نگرانی کرنا یا اس کے خلاف کارروائی کرنا کیا آر ڈی اے کی ذمہ داری نہیں ہے؟ بالکل جی, آر ڈی اے کی ذمہ داری ہے. آر ڈی اے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مانیٹر کرنا کہ ایک اگر ایک سوسائٹی ہے اس نے اپنے ڈاکومنٹس سبمٹ کروائے ہیں آر ڈی اے میں 100 کنال کے, اور اس کے عوض مارکیٹ میں 2 لاکھ یا 3 لاکھ فائلز مارکیٹ میں نکل چکی ہیں جو الاٹ ہو چکی ہیں لوگوں کو, تو اس کے خلاف بھی ان کو ایکشن لینا چاہیے. کیونکہ اگر وہ کہاں سے زمین پوری کر کے ان لوگوں کو دیں گے؟ اگر تو یہ سوسائٹی کی زمین ہے 100 کنال اور 100 کنال کی عوض لاکھ فائل یا 2 لاکھ فائل جو سے ایشو ہوگی ہے, تو باقی کی ان کو ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کے پاس ایسا ہونا چاہیے کہ وہ زمین کی ان کے پاس پرچیزنگ ہوئی ہو, کہ انہوں نے زمین کے ایگریمنٹ نہیں, وہ جو اپنے اونر کے نام پہ ٹرانسفر ہوئی ہو, جو جس کا ریکارڈ آر ڈی اے میں موجود ہونا چاہیے کہ یہ زمین اس کی پینڈنگ ہے, یہ ٹرانسفر ہو جائے گی اس کے نام پہ, تب اس کے بعد جو سے فائلز ایشو ہوئی ہیں وہ لوگوں کو الاٹ کی جائیں. ناظرین, اسی کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہیں, اور آنے والے پروگراموں میں آپ کو مزید تحقیق کر کے پہلے تو آپ کو جو ذمہ داریاں اداروں کی بنتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے, اور اس کے بعد آپ اپنی انویسٹمنٹ کو, اپنے سرمایہ کو محفوظ طریقے سے محفوظ جگہوں پہ انویسٹ کریں. ہم اس سوسائٹیز کو بھی اس بارے میں ٹچ کریں گے کہ وہ کیسے ان کو کتنی اجازت ملی ہوئی ہے اور کتنی ان کو پرمیشن ہے بھی ہے یا نہیں بھی ہے, اور وہ کیوں ان کی فائلیں مارکیٹ میں ایسے گھوم رہی ہیں جہاں پہ لوگوں کا پیسہ لاکھوں کروڑوں اربوں کے حساب سے لگا ہوا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سردار عابد حسین اور ساتھی میزبان مہتاب علی خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.